نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن انس قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا ہو، ہمیں خطبہ دیا ہو، ہمارے سامنے تقریر کی ہو، مگر اس میں اس چیز کا تذکرہ نہ ہو کہ کون سا تذکرہ کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس شخص کے اندر یہ والی صفت یعنی امانت والی صفت نہ پائی جائے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور جس شخص کے اندر وعدے والی صفت نہ پائی جائے فرمایا اس کا ایمان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بیان کرنے کا مقصود حضرت انس کا کہ جب بھی خطبہ دیتے تھے تو ان دو چیزوں کا تذکرہ بہت آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ ایمان انسان لانے کے بعد ایمان اس بات کا مقتضی ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے، اور میرا اللہ یہ بات کو پسند فرماتا ہے کہ مومن کے آدمی کے اندر اچھے اخلاق، اچھے عادات، اچھے اطوار، اچھے طور طریقے پائے جائیں۔ اس وجہ سے ان دو صفات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو حکم فرما دیا ہے کہ وہ کیا کرے۔ نمبر ایک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے جسم کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں میں امانت کو اختیار کر لے۔ نمبر دو وعدہ وفائی کو اختیار کرے، اور یہ امانت ایک ایسی صفت ہے جس شخص میں پائی جائے گی اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ حضرت انس کا یہ فرمان دیکھنے کے بعد اگر ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو کافر لوگ جو آپ کے جان کے ازلی دشمن ہیں، اور دارالندوہ میں بیٹھ کر یہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور بذریعہ حضرت جبرائیل آپ علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول آج رات اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیے اور ہجرت کر جائیے، اور آپ علیہ السلام حضرت علی کو بلوا کر اور بلانے کے بعد اپنے بستر پر انہیں سلا دیتے ہیں، اور سلانے کے بعد انہیں کچھ سامان دیتے ہیں کہ یہ کفار مکہ تک پہنچا دینا، فلاں بن فلاں کا یہ سامان ہے، فلاں بن فلاں کا یہ سامان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھ کر یہ سامان ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی امانتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں تھیں۔ اب یہ امانتیں یہ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس رکھوا رہے ہیں، آپ کا پیغام ماننے کو تیار نہیں، آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، آپ کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں، البتہ اپنی قیمتی چیزیں اگر ان کا نظر انتخاب کسی شخص پر پڑتا ہے کہ ہماری یہ قیمتی چیزوں کا محافظ کون بن سکتا ہے، ہماری ان قیمتی چیزوں کی حفاظت حقیقت میں کون کر سکتا ہے، وہ شخص جس کو ہم دیں وہ مکرے نہیں، وہ شخص جو اس میں تبدیلی نہ کرے، وہ شخص جب ہمیں ضرورت پڑے ہماری امانت کو واپس کر دے، ٹال مٹول سے کام نہ لے، تو نظر انتخاب میں ان لوگوں کو بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ملتی، اور آپ علیہ السلام کو ان کی طرف سے تکالیف ہیں، آپ علیہ السلام کو ان کی طرف سے پریشانیاں ہیں، آپ علیہ السلام کو ان کی طرف سے سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے پاس یہ کفار اپنی امانتیں رکھوانے کے بعد اگر جس لقب سے آپ کو پکارتے ہیں وہ ہے صادق اور امین، وہ صادق اور امین آپ علیہ السلام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانتوں کو یا لفظ امانت اور امانات کو قرآن پاک میں 5 مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور اس سے ہر قسم کی امانت مراد۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں ہیں، بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو کر آپ کی خواہش پیدا ہوئی آپ کے اندر کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر چلے جاؤں، اور عثمان بن ابی طلحہ کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی تھی، وہ اس کی کنجی بردار تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ مجھے چابی نصیب عطا فرما دیجیے، میں تاکہ بیت اللہ شریف کا اندر سے زیارت کروں۔ اور عثمان بن ابی طلحہ نے آپ علیہ السلام کو حقارت سے دیکھ کر منع فرما کر دیا کہ یہ آپ کو نہیں مل سکتی، آپ چلے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے عثمان وہ وقت کیسا ہوگا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہے میں دے دوں گا۔ حضرت عثمان جلال میں آ کر کہنے لگے، کیونکہ خاندانوں کے حسب و نسب
آپس کی چپکلش اور آپ علیہ السلام کے پیغام کی وجہ سے یہ لوگ آپ کو پسند نہیں کر رہے، اور ان کے ذہن میں اب بھی یہی ہے کہ ہم خاندانی چلتے آ رہے ہیں، غلبہ ہمارے پاس ہے، ہم بیت اللہ کے خادم ہیں، دنیا میں عزتیں ہیں، لوگ ہماری کرتے ہیں، آپ کو کون پوچھے گا، آپ کا کون مقام اور مرتبہ پہچانے گا، مقام اور مرتبہ آپ کو دیکھے گا۔ جب یہ ساری کی ساری بات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس وقت تو پھر قریش پر ہلاکت ہوگی اگر چابی آپ کے پاس۔ فتح مکہ کے دن آپ علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کے قریب تشریف لائے تو عثمان بن ابی طلحہ کو فرمایا کہ چابی دے دیجیے۔ حضرت عثمان نے چابی نصیب فرمائی نہ چاہتے ہوئے بھی، اور آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول یہ امانت ہے۔ حضرت علی تشریف لائے، اللہ کے رسول یہ چابی مجھے نصیب فرما دیجیے، کیوں کہ بیت اللہ کی خدمت ہمارے ہی خاندان میں چل رہی تھی، چابی بردار کی خدمت بھی ہمارے ذمہ لگ جائے۔ اللہ اور حضرت عباس نے بھی یہ مطالبہ فرمایا، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے داماد، آپ علیہ السلام نے پہلے ایمان لانے والے، آپ علیہ السلام نے آپ کی صحبت سے فیض یافتہ شخص کو، حضرت علی کو چابی نصیب نہیں فرمائی، بلکہ چابی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آیت پڑھتے ہوئے عثمان بن ابی طلحہ کو دی، فرمایا یہ اب چابی قیامت تک تمہارے پاس رہے گی اور اس کو کوئی ظالم ہی چھینے گا۔ اب یہاں پر امت کے لیے اور محبوب سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک پیغام کہ یہ کافر تھے لیکن آپ علیہ السلام کے اوپر امانتوں کے بارے میں اعتماد کرتے تھے۔ آپ نے چابی لی لیکن لینے کے بعد امانت کو انہی کو واپس لوٹا دی۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کسی کو کوئی چیز ملے تو اس کو اس میں امانت کے ساتھ کرنا چاہیے، خیانت نہ کرے، اور خیانت والے پر فرمایا اللہ کا اور اس کے رسول کا اور سارے کے سارے لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہو۔ اور یہ امانت ایک ایسی صفت ہے جب ہمارے اندر آ جائے گی تو ہم کامیابیوں سے ہم کنار بھی ہوں گے اور ہماری دین اور دنیا دونوں کے دونوں بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہی اگر ہم دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کی طرف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے سے ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کرنے کے بعد ایک بستی مدینی بستی میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر ایک منظر دیکھتے ہیں کہ چند لوگ کنویں کے قریب کھڑے ہیں اور دو بچیاں وہ علیحدہ کھڑی ہیں، اور وہ علیحدہ کھڑی انتظار میں ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، اور یہ لوگ پانی پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹیو تم علیحدہ، میری بہنوں تم علیحدہ کیوں کھڑی ہو، پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا علیحدہ کھڑی ہونے کی وجہ ہماری یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، پانی کھینچ نہیں سکتے، یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، جو پانی بچ جائے گا ہم اپنی بکریوں کو پلا کر اپنے گھر چلی جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب گئے اور جا کر انہیں دعوت دیتے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ پہلے ان کمزوروں کو پانی پلا دیں تاکہ وہ اپنے وقت پر اپنے گھر میں پہنچ جائیں گی، جوان بچی ہیں۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی تو انہوں نے کہا اگر آپ کو اتنا ہی ترس آتا ہے تو آپ نکال دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ڈول کھینچا، پانی نکال کر ان بچیوں کو پیش کیا، انہوں نے وہ پانی پلایا اور گھر چلے گئے۔ جب وقت سے پہلے گھر پہنچی تو باپ جو بوڑھے اور وقت کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام تھے، پوچھا کہ آج جلدی آنے کی وجہ؟ حضرت کی بچیوں نے بتایا یہ وجہ، اور بلانے کے بعد انہیں بلوایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لے کر آئے، لانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر ان کے گھر پہنچے، حضرت شعیب کے گھر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب کی بچیوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات دو ذکر کی حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ اللہ ابا جان آپ اس شخص کو مزدور رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے، کیوں ان خیر من استاجرت القوی الامین، دو صفات ذکر کی ہیں محدثین اور مفسرین نے۔ حضرت شعیب کی بیٹیوں کی اس گفتگو کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ بچی کو اللہ نے بڑی حکمت اور بڑی دانائی اور بڑی فہم سے نوازا تھا کہ یہ جا کر اپنے والد کو مشورہ دیتی ہیں اور ان کی دو صفات پہچان کر بتاتی ہیں کہ اگر آپ ملازم رکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے پاس تو ایک تو نمبر 1 قوی ہو، نمبر 2 وہ امین بھی ہو یعنی امانت داری والا ہو۔ فرمایا یہ جو آدمی کام کرے گا یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ آپ خود دیکھیں کہ اب خاندان کی بنیاد جو رکھی گئی کس بنیاد پر رشتہ ہو رہا ہے کہ انہیں غلام بھی ملازم رکھا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی یہ دو صفتیں دیکھ کر امین ہونے کی وجہ سے یہ رشتے کا ذریعہ بھی بنے، اور جب ان کا رشتے کا ذریعہ بنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی خاتون کہ جس نے یہ صفات محسوس کر کے اپنے والد کو بتایا تو والد نے ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے انتخاب، رشتے کے انتخاب کے لیے کن چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم جیب کو دیکھتے ہیں، گاڑی کو دیکھتے ہیں،
عہدے کو دیکھتے ہیں، بنگلے کو دیکھتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دینداری کتنی ہے، تقوی طہارت کتنا ہے، دین پر کتنا چلتا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر آپ کی بچیاں بھی خوش رہیں گی، وگرنہ آپ کی بچیاں بھی خوش نہیں رہیں گی۔ ہمیں ان چیزوں کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ ساری کی ساری حدیث ہمیں اس بات پر کر رہی ہے، مشیر ہے کہ ہم بھی اپنی امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچائیں۔ امانت صرف پیسہ نہیں ہے، امانت صرف سامان نہیں ہے، عہدہ جو ان سے یہ بھی امانت ہے، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی اولاد کی یہ بھی امانت ہے، اہلیہ کی ذمہ داری امانت ہے، ماں باپ کی ذمہ داری امانت ہے۔ ہم ہر امانت کو اس کے حقدار تک اپنی کوشش کے مطابق پورے کا پورا پہنچائیں۔ حدیث میں آیا اگر کسی کو اللہ نے عہدہ دیا اور اس نے عہدہ دینے کے بعد کسی نااہل آدمی کے ذمے کو کام لگایا، حالانکہ اس سے عمدہ اور اہل موجود تھے، فرمایا اس نے اللہ سے بھی خیانت کی، اس کے رسول سے خیانت کی، اور پوری امت مسلمہ سے خیانت کی۔ آج یہ امانت نہ ہونے کی وجہ سے اور اس خیانت کی وبا کی وجہ سے آج دیکھیں تو دنیا کے اندر مسلمان مار کھا رہا ہے اور پریشانیوں کا بھی شکار ہے، کیونکہ اس کے اندر امانت نہیں ہے۔ آج غیر مسلم میں امانت ہے اور وہ اس کے بدلے وہ پوری دنیا پر راج کرنے کی فکروں میں، ہمارے ہاں امانت نہ رہی، ہم ذلیل اور خوار ہونا شروع۔ تو میں اور آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ صفت کو امانت والی کو اپنانا ہو۔ اور قرآن میں اللہ نے سورہ مومنون کے اندر مومنین کی کامیابی کی ذکر فرمانے کے بعد فرمایا، اور مقام تعریف میں یہ تعریف ان کی فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، کہ وہ اپنے وعدے کی بھی اور اپنی امانتوں کی بھی رعایت رکھتے ہیں۔ اس حدیث کے دو جز تھے، پہلے جز کے اندر امانت کا ذکر ہوا اور دوسرے جز کے اندر وعدے کا ذکر ہوا۔ ہم نے امانت کو انشاءاللہ آج عرض کر دیا، اللہ نے زندگی رکھی تو وعدے کے لیے کل کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔